بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک سرسبز و شاداب وادی کے کنارے ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا۔ شہر اگرچہ چھوٹا تھا مگر تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کی وجہ سے ہمیشہ مصروف رہتا۔ اسی شہر میں ایک غریب مگر محنتی لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام علی بابا تھا۔ علی بابا کا گزارا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچنے سے ہوتا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، گھر کچا تھا مگر دل صاف اور نیت نیک تھی۔ علی بابا کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام قاسم تھا۔ قاسم علی بابا کے برعکس بہت لالچی اور خود غرض تھا۔ اس نے ایک امیر تاجر کی بیٹی سے شادی کر لی تھی اور شہر کے بہترین محل جیسے گھر میں رہتا تھا۔ قاسم کو اپنے غریب بھائی پر اکثر شرمندگی محسوس ہوتی تھی اور وہ علی بابا کو کمتر سمجھتا تھا۔ ایک دن علی بابا حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ اچانک اسے دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ علی بابا گھبرا گیا اور فوراً لکڑیوں کا گٹھا ایک طرف رکھ کر ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ 40 مسلح چور گھوڑوں پر سوار جنگل میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے سخت اور خونخوار، لباس سیاہ اور ہر ایک کے ہاتھ میں تلواریں تھیں۔ ان سب کا سردار سب سے آگے تھا۔ چور ایک پہاڑ کے قریب رکے جہاں ایک بڑی چٹان نظر آ رہی تھی۔ سردار نے بلند آواز میں کہا، "کھل جا سمسم"۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہ چٹان آہستہ آہستہ 2 حصوں میں بٹ گئی اور اس کے اندر ایک وسیع غار ظاہر ہو گیا۔ چور ایک ایک کر کے غار میں داخل ہوئے اور کچھ دیر بعد سونے، چاندی، جواہرات اور قیمتی سامان سے لدے ہوئے باہر نکلے۔ چوروں کے جانے کے بعد علی بابا ڈرتے ڈرتے غار کے قریب گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بھی وہی الفاظ دہرائے، "کھل جا سمسم"۔ چٹان واقعی کھل گئی۔ علی بابا غار کے اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں چوندھی آ گئیں۔ چاروں طرف سونے کے سکے، ہیرے، زمرد، ریشمی کپڑے اور خزانے کے انبار لگے تھے۔ علی بابا نے صرف اتنا ہی سونا لیا جتنا اس کی ضرورت تھی اور فوراً واپس آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ دونوں نے شکر ادا کیا اور سادہ زندگی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، مگر راز زیادہ دن چھپا نہ رہ سکا۔ علی بابا کی بیوی نے سونا تولنے کے لیے قاسم کی بیوی سے ترازو مانگا۔ قاسم کی بیوی نے چالاکی سے ترازو کے پیندے میں موم لگا دی اور سونے کا ایک سکہ اس سے چپک گیا۔ قاسم نے یہ سکہ دیکھا تو فوراً علی بابا کے پاس پہنچ گیا اور سختی سے راز پوچھا۔ مجبور ہو کر علی بابا نے سب کچھ بتا دیا۔ قاسم لالچ میں آ کر فوراً غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ غار کے سامنے پہنچ کر قاسم نے خزانہ تو دیکھ لیا مگر واپسی کا لفظ بھول گیا۔ اس نے گھبرا کر "کھل جا" اور "بند ہو جا" جیسے کئی الفاظ کہے مگر کچھ نہ ہوا۔ اسی دوران 40 چور واپس آ گئے اور قاسم کو غار کے اندر ہی مار ڈالا۔ چوروں کو شک ہو گیا کہ کسی اور کو بھی ان کے راز کا علم ہو چکا ہے۔ انہوں نے قاسم کی لاش کے ذریعے علی بابا کے گھر کا پتہ لگایا۔ چور ایک ایک کر کے تیل کے مٹکوں میں چھپ کر علی بابا کے گھر پہنچے۔ یہاں علی بابا کی عقل مند لونڈی مرجانہ نے اپنی ہوشیاری سے مٹکوں میں چھپے چوروں کو پہچان لیا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر سب کو ختم کر دیا۔ آخر میں سردار بھی ایک دن بھیس بدل کر آیا مگر مرجانہ نے رقص کے دوران خنجر سے اسے بھی مار ڈالا۔ علی بابا نے مرجانہ کی بہادری سے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا اور اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دی۔ خزانہ اب علی بابا کے پاس تھا مگر وہ ہمیشہ نیک دلی اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ وہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کی مدد کرتا، گاؤں کے بچوں کو سبق دیتا اور ہمیشہ اپنے دل میں یہ سوچتا کہ حقیقی دولت صرف نیکی اور ایمانداری میں ہے۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانیاں اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔